یہ صرف تصویریں نہیں ہیں، یہ جلتی ہوئی چیخوں کا ایک قبرستان ہے۔ ہر منظر میں ایک آہ دفن ہے، ہر راگ کے ذرے میں ایک کہانی سسک رہی ہے۔ فضا میں پھیلا ہوا سیاہ دھواں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان بھی اس درد کو اپنے اندر سمیٹنے سے انکار کر رہا ہو۔ سوکھے درخت خاموش گواہ بنے کھڑے ہیں، جیسے انہیں بھی زندہ جلنے کی سزا دی گئی ہو، اور ان کے درمیان کہیں نہ کہیں آگ کی وہ مدھم لپٹیں جو اب بھی بجھنے سے انکاری ہے، جیسے کسی کے خواب آخری سانس لے رہے ہو۔ زمین پر بکھری ہوئی چیزیں صرف سامان نہیں، یہ کسی کی زندگی کے ٹکڑے ہیں۔ جلے ہوئے برتن، پھٹے کپڑے، بچوں کے جلے ہوئے کھلونے، وہ سب کچھ جسے ایک غریب انسان نے اپنی پوری زندگی کائنات سمجھ کر سنبھالا تھا، اور ایک ہی رات میں وہ کائنات راکھ بن گئی۔ ان تصویروں میں وہ کہانیاں چھپی ہیں جو کبھی اخباروں کی سرخیاں نہیں بنے گی۔ وہ ننھا بچہ جس کا اسکول بیگ اب کبھی نہیں کھلے گا، وہ ماں جس کے چولہے پر رکھی روٹی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی، وہ باپ جس کی عمر بھر کی محنت ایک لمحے میں دھوئیں میں بدل گئی۔ یہ قیامت خیز منظر لکھنؤ کے وکاس نگر کا ہے۔ 15 اپریل کی شام جب زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، اچانک آگ نے آ کر سب کچھ چھین لیا۔ 10 سے زیادہ سلنڈروں کے دھماکوں نے اس آگ کو عذاب بنا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی شعلے میں ڈوب گئی۔ 2 معصوم بچوں کی موت کی خبر صرف ایک خبر نہیں، بلکہ انسانیت کے دل پر لگا ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، یعنی کچھ امیدیں ابھی بھی ملبے کے نیچے سانس لے رہی ہے، یا شاید دم توڑ چکی ہے۔ اگلی صبح لوگ راکھ میں اپنے خواب ڈھونڈنے آئے۔ ہر ہاتھ میں ایک امید تھی، ہر آنکھ میں ایک سوال، مگر جواب صرف راکھ تھی، خاموش، بے حس، بے زبان۔ کہیں بچوں کی جلی ہوئی کتابوں کے اوراق ہوا میں اڑ رہے تھے، کہیں وہ کپ اور چمچ جن سے 2 دن پہلے زندگی کا ذائقہ بنتا تھا آج خود جل رہے ہیں۔ ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے یہاں کبھی زندگی ہوا کرتی تھی۔ 50 سے زائد جھونپڑیاں، درجنوں گھر، سینکڑوں خواب، سب ایک ہی آگ میں جل کر ختم ہو گئے۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اسے قابو میں کرنے میں گھنٹوں لگے۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، بچاتے رہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بچتی، جسے کسی کا بچپن، کسی کا گھر، کسی کی امید۔ ایک عورت جلی ہوئی ملبے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس کی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی ہے، شاید اپنی زندگی کا کوئی بچا ہوا ٹکڑا، مگر اس کے ہاتھ میں صرف راکھ آتی ہے۔ ایک شخص کی آواز کانپتی ہے، سب ختم ہو گیا، برسوں کی کمائی ایک لمحے میں۔ یہ صرف نقصان نہیں، یہ زندگی کا ٹوٹ جانا ہے۔ آگ کیسے لگی؟ مگر اس سوال سے زیادہ بھاری وہ درد ہے جو ہر چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ حکام آئیں گے، تحقیقات ہوگی، رپورٹیں تیار ہوں گی، مگر جو جل گیا وہ صرف گھر نہیں تھے، وہ خواب تھے، وہ امیدیں تھی، وہ زندگیاں تھی۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے، انسانیت کے دل پہ لگا ایک ایسا گھاؤ ہے جو وقت کے ساتھ بھرے گا نہیں، بلکہ یاد بن کر ہمیشہ جلتا رہے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس خبر پر؟ آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اس خبر کو ریکارڈ کیا ہے ہمارے ساتھی حمید خان۔ میں شہباز، دیکھتے رہے منصف ٹی وی۔ شکریہ۔